میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ قرآن نے بہت سی ہمیں سبق دی ہیں، جن میں سے ایک سبق اتحاد کا بھی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں بحیثیت قوم اتحاد نہیں ہوگا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم آپس کے فروعی اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کے معاملوں میں صبر سے کام لیں اور متحد رہیں۔ صبر کے علاوہ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ، درود شریف اور استغفار کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنا وغیرہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دلوں پر اپنے نتیجے نہیں جما سکتا، اور دو مسلمان بھائیوں کو قومیت پرستی یا پارٹی بازی یا خاندانی سیاست کا تانا دے کر آپس میں لڑوا نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بلکہ آپس کے اتحاد کا یہ نسخہ بتاتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 کہ ہے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہمیں کوئی آپس میں لڑوا نہیں سکتا۔ کافر کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دے کر ان کو آپس میں لڑوا دے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کفار مکہ غزوہ احد کے موقع پر اتنے اپنی 3000 کی فوج لے کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے کی طرف چلے، تو ان کے لیڈر ابو سفیان، جنہوں نے اپنی اسلام نہیں قبول کیا تھا، نے انصار مدینہ کو یہ پیغام بھجوایا: آپ مدینے کے انصار لوگ ہمارے سے لڑ نہیں سکتے، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری جنگ تو صرف مجاہدین کے ساتھ ہے۔ یہ اس طرح کی چال چل کر کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ انصار اور مہاجرین کے اتحاد کو توڑ کر پہلے احد کی جنگ میں ہم مہاجرین صحابہ کو ختم کر لیں، پھر مدینہ جا کر انصار کو بھی ختم کر دیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آج کے مسلمانوں کی طرح تھوڑے ایمان رکھنے والے نہیں تھے، جنہوں نے نہایت تابعداری کے ساتھ امریکہ اور اس کے صلیبی اتحادی ممالک کی فوجوں کو پہلے عراق اور پھر افغانستان پر حملہ کرنے دیا، اور شکست بھی الحمدللہ کھا گئے۔ انصار مدینہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے ابو سفیان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انصار مدینہ دور حاضر کے مسلمانوں کی طرح صلیبیوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کفار کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو مغربی کفار اور صلیبی لیڈر پوری دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص اس ملک کے ہمسائے مسلم ممالک کو یقین دلاتے ہیں کہ مغرب کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور ہم غیر مسلم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان تو بڑے پرامن پیس لونگ لوگ ہیں۔ مغربی کفار لیڈر اس حالت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں، بلکہ ان کفار لیڈروں کے ہاتھوں سے معصوم مسلمانوں، شہریوں اور مجاہدین کا خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان مغربی کفار اور صلیبی حکمرانوں کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 11 اور 12 میں ترجمہ ہے کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔
بہرحال انصار مدینہ تو ابو سفیان کی غزوہ احد کے موقع پر چال سمجھ گئے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کفار کے لیڈروں کی اس یقین دہانی پر یقین کر لیتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ لوگ ہمارے سے لڑنے کے لیے نہ آئیں، ہماری جنگ تو صرف مجاہدین کے ساتھ ہے، ہماری آپ ان سارے مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار چاہے ہم سے کتنی ہی محبت کے دعوے دار کیوں نہ بن جائیں، اور ہمارے لیے کبھی وہ مخلص نہیں ہو سکتے، اور یہ صرف آپس میں ایک ہی دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں اور جلیبیوں کے وعدے پر بھروسہ نہ کریں، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ مسلمانوں کو وہ عروج پھر عطا کرے گا جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تھی، پوری دنیا مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی۔ تو آخر میں اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھیں اور جہاد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، اور کفار کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔